اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یوتھ ڈسکشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسان اشرفی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ ریاض الحسن نعیمی۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اجازت سوالوں کا آغاز کریں؟ جی بے۔ حضرت ہمارا پہلا سوال، افضلیت اور فضیلت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی وسیجنبها الاتقى، وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر وکلا وعد اللہ الحسنى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ افضلیت اور فضیلت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 5 اور صفحہ نمبر 580 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ فضیلت اور افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ افضلیت کا جو مسئلہ ہے، افضلیت یہ باب عقائد میں سے ہے۔ فضیلت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہونا، اور افضلیت کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا ہونا۔ یوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب فضیلت کے حامل ہیں، بالکل بے شک، لیکن ان صحابہ کرام کے اندر جو سب سے افضل اور بہتر ہیں، افضلیت کا مسئلہ جو ہے وہ اجماعی اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ یہ ظنیات میں سے نہیں، باب عقائد میں سے اور قطعیات میں سے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی اکابرین اہل سنت کے مشائخ علماء، جتنے بھی اکابرین اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنے عقائد کے کتاب کے اندر باقاعدہ افضلیت کے حوالے سے کیا ایک کلام فرمایا ہے۔ مثلا ہمارے عقائد کی جو مشہور کتابیں ہیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تکمیل الایمان کے اندر اور شرح عقائد نسلیہ کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتب عقائد کے اندر، نبراس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ اہل سنت کا اجماعی اور قطعی فیصلہ ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کرام کے اندر افضل ہے۔ بے شک۔ حضرت یہ رہنمائی فرمائے کہ کوئی شخص افضلیت کا منکر ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطلع القمرین کے اندر فرمایا کہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا جو مسئلہ ہے وہ اجماعی ہے، قطعی ہے، لہٰذا اس کا منکر جو ہے وہ خارج از اہل سنت ہے، وہ بدعتی ہے، وہ اہل سنت سے خارج۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل سنت کے مشائخ نے مکمل اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مخدوم عبد الواحد سیستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مطلع القمرین کے اندر بھی بہت سی احادیث مبارکہ کو جمع کیا، جن میں سے میں چند آپ کے سامنے روایتیں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے، آپ فرماتے کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہتر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے اس کو سماعت بھی فرمایا اور انکار نہیں کیا۔ تو آقا علیہ السلام کا کسی چیز کو سن کر انکار نہ فرمانا، یہ بات بھی شریعت کے اندر حجت ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے کتاب الاحکام کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہیں اور انہوں نے آقا علیہ السلام سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دوبارہ تشریف لائے۔ جب وہ خاتون آقا علیہ السلام کے قریب آئیں اور اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ موجود نہ ہوں
یعنی اس خاتون کا ظاہری طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کی طرف اشارہ تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، فرمایا کہ اگر تو دوبارہ میری خدمت میں حاضر ہو اور میں موجود نہ ہوں تو سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہو جا. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ اشارتاً بات ثابت ہے کہ میرے بعد اس امت کے اندر اگر کوئی بہتر اور افضل ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اسی طرح صحیح البخاری کے اندر ایک اور روایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے اوپر دلالت کرتی ہے. جی ہاں. آج بعض لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے شک و شبہے کا شکار ہوتے ہیں. بالکل. اور مولا علی المرتضیٰ کی افضلیت کے اقراری ہیں. بالکل. حالانکہ خود سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے لخت جگر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے سوال کیا کہ اس امت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون افضل ہے؟ تو اس پر سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. سبحان اللہ. حضرت یہ رہنما فرمائے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا نظریہ تھا اور کیا فیصلہ ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے اپنے لخت جگر حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ سے سوال کیا کہ اس امت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کا مقام و مرتبہ ہے، کون افضل ہے؟ تو اس پر سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو ایک فیصلہ سنا دیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل اور بہتر اس امت میں وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے. اور خود مولا کائنات مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری سے قبل میرے کان میں سرگوشی کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر ہیں اور ان کے بعد عثمان خلیفہ ہیں. اس قول کو امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 179 کے اندر نقل کیا ہے. تو ان تمام اقوال سے مولا علی المرتضیٰ کے ان تمام اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کا مرتبہ ہے اور کوئی افضل ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے. حضرت یہ رہنما فرمائے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ جی بڑا اچھا سوال اور بڑا پیارا سوال ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اہل سنت کا وہی موقف ہے جو قرآن و حدیث کا موقف ہے. یعنی قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر سب صحابہ کرام کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں سپارہ سورۃ الحدید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. یہاں پر مفسرین کرام فرماتے الحسنہ سے مراد کیا ہے؟ وہ جنت ہے. یعنی تمام صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. اہل سنت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہی موقف ہے کہ ہم ولا نذکر الصحابۃ الا بخیر، ہم ہر صحابی کا ذکر خیر سے کریں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، فرمایا کہ جب میرے کسی صحابی کا تذکرہ کرو تو خیر پر اپنی زبان سنبھال کے کیا ہے بات کرو. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہو، خلفائے راشدین ہو، حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کے بارے میں اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ خیر پر مبنی ہے. الحمدللہ. شیخ الاسلام امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ موقف ارشاد فرمایا کہ الصحابۃ کلہم عدول. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی عادل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے خیر والا معاملہ فرمانا چاہتا ہے، خیر کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر میرے صحابی کی محبت کو داخل سبحان لیتا ہے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر تنقید اور بدگمانی کرنا کیسا ہے؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابی کے اوپر سب و شتم کر رہا ہے، یعنی گالی دے رہا ہے، بدگمانی کر رہا ہے، طعنہ زنی کر رہا ہے، تو ایسے شخص سے کہو کہ تمہارے شر کے اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی فرامین ان لوگوں کے حوالے سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ صحابی کی ذات کے اوپر تبرہ کرنا گویا کہ دین کے اوپر تبرہ کرنا، اللہ اکبر۔ کیونکہ دین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وساطت سے عطا ہوا ہے، حاصل ہوا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ایک جنازہ لایا گیا، جی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول، اس سے پہلے آپ نے کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کیا۔ جی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حسان بھائی آج لوگ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں کہ اس کے سینے کے اندر حضرت عثمان غنی کا بغض رکھا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی بدبخت انسان کے دل کے اندر، سینے کے اندر صحابی رسول کا بغض ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت کے اکابرین میں سے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب اپنے ملفوظات کے اندر انوار قمریہ کے اندر جلد اول کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی جی کہ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، جی اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے آپ نے کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے فرمایا جی کہ اگر اے کعبۃ اللہ تجھے کوئی 70 مرتبہ گرا دے جی تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحابی رسول کی توہین کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابی رسول کی ادنا سی بھی بے ادبی کرنا، اس سے انسان کا اسلام کیا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ مجھے قول مبارکہ یاد آیا۔ جی آپ نے البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے سیدنا امام احمد بن حنبل کے اس قول مبارکہ کو نقل کیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت کے عظیم علماء اور عظیم امام ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی شخص کو دیکھو وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ تو آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ معیار ایمان ہے، تو جو ان کی ذات کے اوپر تنقید کرتا ہے وہ گویا کہ در حقیقت میں پس پردہ کیا ہے، اسلام اور دین کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت کے ساتھ اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے کسی میرے صحابی کو گالی دی، سب و شتم کیا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے، اور پوری انسانیت کی اس کے اوپر لعنت برستی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر، اور امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر جلد 30 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک شخص کی نزا کا وقت آیا، جی اس سے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ، تلقین کی جا رہی ہے، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ تعالی جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، جی ان کا یہ قول مبارکہ الاستیاب کے اندر امام ابن عبد البر نے نقل کیا۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کرتا ہے، توہین آمیز جملے کہتا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ زندیق ہیں، کیونکہ اگر وہ صاحب ایمان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی توہین نہیں کرتا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے موضوع پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔